أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. برادران ایمان کی خدمت میں پیغام عاشرات عنوان سے امام حسین علیہ السلام کے قیمتی بیانات کا ہم تفسیر ترجمہ کر رہے تھے. تو سب سے پہلے جس کلام کو ہم نے بیان کرنے کے لیے اس موضوع پر انتخاب کیا ہے وہ وہی کلمات ہے جو آپ مدینہ سے نکلتے وقت بیان فرمایا: إني لم أخرج عاشرا ولا باطلا ولا مفسدا بل خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأن أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. میں خروج کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں. کس مقصد کے لیے؟ 3 عظیم مقاصد کو امام یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. پہلا مقصد اور پہلا ہدف جو ہے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. حسین اس کو بالعیان دیکھ رہے تھے کہ اپنے نانا کی امت جو ہے وہ کس قدر خراب ہو چکے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. لہٰذا جس طرح آپ کا نانا جو ہے اس امت کے لیے خدا نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اس دور میں جو امام حسین کے دور میں بھی خود امام حسین سب سے زیادہ مہربان ہے. پیغمبر امت نبوی کے لیے، امت محمدی کے لیے سب سے مہربان جو ہستی ہے وہ امام حسین ہے. لہٰذا امام حسین جو ہے امت کی فکر کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کی نجات کی خاطر جو ہے قیام فرما رہے ہیں اور مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کربلا کی طرف زمانے کے طاغوت کے مقابلے میں جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. دوسرا مقصد آپ نے بیان فرمایا: میرے قیام کا مقصد جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. امر بالمعروف ہے نیکی کے بارے میں حکم کرنا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا. کبھی جو ہے کوئی نیکی معمولی نیکی ہے، اسی طرح برائی بھی جو ہے ممکن ہے کوئی گناہ صغیرہ ہو. کبھی جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ اطاعت کبیرہ میں سے ہو، تو اس کے لیے اس کے بارے میں حکم کرنے کے لیے، امر کرنے کے لیے اس کی اتنی اہمیت. یا برائی جو ہے، منکر جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے، خصوصاً طاغوت کے مقابلے میں طاغوت کی اطاعت جو ہے وہ اکبر گناہ کبیرہ میں سے ہے، اکبر المعاصی میں سے ہے. لہذا اس کے بارے میں نہیں کرنے کے لیے تو گویا اب طاغوت کے مقابلے میں نکلنا ہے. لیکن چونکہ خدا کی مرضی یہ ہے، یہ حکم شریعت ہے، لہٰذا امام حسین اس کے لیے بھی تیار ہے. امر بالمعروف کریں، آپ نہی عن المنکر کریں، ولو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ دے. اس کے بعد جو تیسرا جو اہم مقصد ہے، یہ ایک عجیب چیز ہے، یہ بھی قابل تأمل ہے. فرما رہے ہیں: میں اپنے جد کی سیرت اور اپنے بابا کی سیرت پر جو ہے وہ چلنا چاہتا ہوں. سیرہ علوی اور سیرہ نبوی کو میں زندہ کرنا چاہتا ہوں. دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بابا کی سیرت پر چلنے والا ہوں اور اپنے نانا کی سیرت پر چلنے والا ہوں. تو ایک چیز جو ہے جو امام حسین کے بابا اور نانا دونوں کی سیرت میں جو ہے وہ سیرت میں مشترک ہے، یہ چیز جو دونوں کی سیرت میں ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے قیام کرنے میں کسی ملامت گر کے ملامت کو پرواہ نہ کرنا، کسی سے بھی کسی کے خوف میں نہ آنا، دباؤ میں نہ آنا، کسی چیز سے متاثر نہ ہونا. وظیفہ خدا اگر اس کے سامنے ہو، مشخص ہو، تو وہ وظیفے کو انجام دے گا اگر کوئی بھی اسے ساتھ نہ دے، اور جتنی بڑی قربانی دینا پڑے وہ قربانی دے گا. جس طرح پیغمبر جو ہے آغاز بعثت میں آپ نے کفر و شرک کے مقابلے میں قیام فرمایا، تو کفار قریش نے، کفار مشرکین مکہ نے آپ کے چاچا کے ذریعے سے آپ کو پیغام بھیجا. حضرت ابو طالب سے انہوں نے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیں
آپ کے بھتیجوں کا اگر حکومت کی لالچ ہے تو ہم اس کو اپنا حاکم بنائیں، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو کسی بڑے خاندان میں شادی کی خواہش ہے تو ہم اس کی شادی بھی کرا دیں گے، یا کوئی اور دنیا، ٹھیک؟ لیکن ہمارے بتوں کے خلاف ہے، ہمارے خداؤں کے مقابلے میں جو ہے وہ کچھ نہ کریں۔ تو پیغمبر نے فرمایا ہر چیز کو میں قبول کر سکتا ہوں، لیکن بت پرستی کے خلاف جہاد کو میں ترک نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرت چاچا کے سامنے پیغمبر نے فرمایا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھیں، ایک ہاتھ میں چاند کو رکھیں، ٹھیک ہے جی، پھر بھی میں اپنے جہاد کو، اپنے تبلیغ اور اپنے مشن کو جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو بالکل اسی طرح امیر المومنین بھی جو ہے وہ کیا ہے، اپنا جو وظیفہ انہوں نے تشخیص فرمایا تھا اس پر چلنے کے لیے جو ہے ہر صورت میں کوئی مدد کرنا ہو پھر بھی چلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک اور چیز جو ہے وجہ مشترک جو ہے سیرہ علوی اور سیرہ نبوی میں یہ ہے کہ دنیا کے جتنے جو بڑے قائدین ہیں، راہبران ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے بیٹھتے ہیں، لوگوں کو آگے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو آگے بھیجے گا، لوگوں کو مروائے گا، لوگوں کو خوب جو ترغیب دیں گے، لیکن خود آگے نہیں جائے گا۔ لیکن پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ وہ سب سے ہمیشہ آگے جایا کرتے تھے، جنگوں میں آپ جو ہے پیش ہوتے تھے، ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کو جنگ میں بھیجیں خود پیچھے بیٹھے۔ اسی طرح امیر المومنین بھی جنگوں میں خود آگے بڑھتے تھے، ایسا نہیں لوگوں کو ورغلا کہ لوگوں کو آگے کریں، لوگوں کو مروائیں اور اپنی جان بچائیں۔ پیغمبر اور امام اس طرح نہیں کرتے۔ تو بالکل اسی طرح امام حسین میں جو ہے جنگ میں اپنے آپ کو کیا ہے سب سے آگے رکھ رہے ہیں، سب سے آگے، سب سے زیادہ بڑی قربانی دینے کے لیے خود تیار ہے، خود ہر چیز کی قربانی دینے کے تیار ہے۔ البتہ دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ تم لوگ بھی جو ہے میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے تو ساتھ دے دیں۔ تو امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کے سیرت پر اور اپنے بابا کے سیرت پر جو ہے چلوں گا۔ دعا کرتا ہوں خداوند بحق محمد محمد ہمیں بھی محمد توفیق عطا فرمائے، خداوند ایمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو تعاون انصاف میں شامل فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔